آیت 56 وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے، تختوں پر تکیے لگائے آرام کر رہے ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی عزت، سکون اور دائمی خوشحالی کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ اہل جنت اور ان کی بیویاں، چاہے دنیا کی نیک بیویاں ہوں یا جنت کی حوریں، سب مل کر سایہ دار باغات میں رہیں گے، جہاں نہ گرمی ہوگی نہ تھکن، بلکہ مکمل آرام ہوگا۔ وہ نرم و نازک، خوبصورت اور زینت دار تختوں پر بیٹھے ہوں گے، جن پر وہ تکیے لگا کر آرام سے لیٹے ہوں گے۔ یہ منظر دنیا کی کسی بادشاہت سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ یہ آیت انسان کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ دنیا کی تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے ایسی جنت کی تیاری کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آیت 57 اور ان کے لیے وہاں جنت میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کی نعمتوں کا مزید ذکر فرماتے ہیں کہ جنت میں انہیں ہر قسم کے لذیذ اور عمدہ پھل میسر ہوں گے۔ نہ صرف پھل، بلکہ جو کچھ وہ دل میں چاہیں گے وہ فوراً ان کے لیے موجود ہوگا۔ کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی، نہ وقت لگے گا نہ انتظار۔ جنت ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں انسان کی ہر آرزو اور تمنا بغیر کسی رکاوٹ کے پوری ہوگی۔ نہ کوئی منع کرنے والا ہوگا، نہ کوئی حسد یا محرومی کا احساس۔ اہل جنت کے لیے نعمتیں بھی ہوں گی اور دل کا سکون بھی۔ یہ آیت جنت کی وسعت اور اللہ کی بے پایہ رحمت کو ظاہر کرتی ہے جو ان بندوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری۔ یہ پیغام بھی ہے کہ جو آج صبر کرتا ہے کل وہ اللہ کی جنت میں بے حساب انعامات پائے گا۔ آیت 58 ان سے کہا جائے گا سلام ہو تم پر، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا گیا کلام ہوگا۔ اس آیت میں جنت کی سب سے عظیم نعمت کا ذکر ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست سلام کہنا۔ جنتیوں کو محض دنیاوی نعمتیں ہی نہیں ملتی، بلکہ سب سے اعلیٰ شرف یہ حاصل ہوتا ہے کہ خود رب رحیم یعنی بہت مہربان رب ان سے خطاب فرماتا ہے، اور سلامتی یعنی دائمی امن، عزت اور خوشی کا اعلان فرماتا ہے۔ یہ زبانی طور پر فرمایا گیا کلام ہوگا جو اللہ کی طرف سے خاص شفقت، محبت اور عزت کی علامت ہے۔ اس لمحے جنتی سب سے زیادہ سرشار اور خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ کا سلام دینا سب سے بڑا اعزاز ہے جو ہر نعمت پر بھاری ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایمان و عمل صالحہ کا انجام نہ صرف نعمتوں بھری جنت ہے، بلکہ اللہ کی قربت اور رضا بھی ہے جو ہر مومن کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ آیت 59 اور کہا جائے گا اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اس آیت میں قیامت کے دن مجرموں مطلب کفار، مشرکین اور فاسقین کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ایک خاص سخت اور عبرتناک منظر پیش کیا گیا ہے۔ جب اہل ایمان جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے اور اللہ کی طرف سے انہیں سلام کہا جا چکا ہوگا، تو اب اہل جرم کو مخاطب کیا جائے گا تم مجرم لوگ آج الگ ہو جاؤ، یعنی نیک لوگوں سے تمہاری راہیں جدا ہیں، تمہیں ان کے ساتھ نہ رکھا جائے گا بلکہ تمہیں عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ دنیا میں جو لوگ نیک و بد کی تمیز کیے بغیر سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے، آج وہ دن ہوگا جب مجرموں کو علانیہ الگ کر کے عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا۔ یہ اللہ کے عدل کا اعلان ہے جو کسی نافرمان کو نیکوں کے ساتھ نہیں رکھے گا۔ اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا میں برائی کرنے والا چاہے وقتی طور پر چھپ جائے، مگر قیامت کے دن اس کا انجام واضح اور شرمناک ہوگا۔
آیت 60۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجرموں کو خطاب فرمائے گا اور ان کی گمراہی پر سوال اٹھائے گا۔ فرمایا جائے گا، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی یہ بات نہیں بتا دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یعنی دنیا میں تمہیں واضح طور پر سمجھایا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہیں اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور اسی کی باتوں پر چلے۔ یہاں شیطان کی عبادت سے مراد صرف سجدہ کرنا نہیں بلکہ اس کی اطاعت کرنا ہے، یعنی گناہ، تکبر، شرک، فتنہ، نافرمانی جیسے کاموں میں اس کی بات ماننا۔ اللہ نے انسان کو شعور، وحی، انبیاء اور عقل دی تاکہ وہ حق کو پہچانے اور شیطان کو دھوکے میں نہ آئے، لیکن جنہوں نے اس کو نظر انداز کیا آج ان سے سخت سوال ہوگا۔ یہ آیت انسان کو ہوشیار کرتی ہے کہ وہ اپنے حقیقی دشمن کو پہچانے اور اس سے بچ کر صرف اللہ کی بندگی کرے۔ جزاک اللہ۔